اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ۔ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہدایت لی۔ اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی۔ اب یہاں بھی دیکھیے، را با اور ہے ہا، ربحا اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع۔ را با اور وا، ربا وہ سود، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے، را با اور ہا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے۔ را با اور وا ربا یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ را اور با مشترک ہے، آگے ہا، آگے اور با، اس کا فرق ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری۔ پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں، دوسری تمثیل ہے یہ بین والے لوگوں کے بارے میں۔ پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل۔ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں۔ لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی، اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی، اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی، بشارت سلب ہو گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں۔ محمد الرسول اللہ آئے، انہوں نے آگ روشن کر دی، اب راستہ کھل گیا، ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ ضد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی ظاہر ہو گئی، تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے اب اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں، دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنے ماحول کو، گردا گرد کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کی نور بصارت کو لے گیا، سلب کر لیا اللہ نے۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اسم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سمن۔ اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکمن اس کی جمع ہے۔ آما کہتے ہیں اندھے کو، عمیٌ اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے۔ یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہے نا۔ یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون
सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अब दूसरी मिसाल, औ कसय्यबिन मिनस समा, या बड़ी जोर की बारिश बरस रही है आसमान से, फीहे ज़ुलुमातुन, उसमें अंधेरे भी हैं, व रादुन, और गरज है, व बरकुन, और बिजली चमक रही है। यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिन सवाइक़ हज़रल मौत, कुछ लोग हैं कि जो अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर ठूसे हुए हैं कि वो जो कड़क है उससे उनकी जानें ना निकल जाए, मौत ना आ जाए। कड़का ऐसा है कि उस कड़के से बचने के लिए अपनी उंगलियां अपनी कानों में ठूस रखी है, हज़रल मौत, मौत के खौफ से। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, अल्लाह ऐसे काफिरों का इहाता किए हुए है, बचकर कहां जाएंगे। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम, करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को ले जाए, उनकी बीनाई को सल्ब कर ले। कुल्लमा अज़ा लहुम, लेकिन होता क्या है, जब जरा रोशनी हुई तो चल लिए। मशाउ फी, बिजली चमकी, कुछ नजर आ गया दाएं बाएं तो कुछ थोड़ा सा चल लिए। वैसा अज़लमा अलैहिम, और जब तारीकी उन पर तारी हो गई, कामू, खड़े के खड़े रह गए। ये नक्शा है उनका कि एक तरफ बारिश हो रही है, कुरान मजीद है, आसमान से नाजिल हो रहा है, ये माह मुबारका है, ये किताब मुबारकुन है, लेकिन ये कि इसके साथ कड़के हैं, गरज है, कुफ्र से मुकाबला है, कुफ्र की तरफ से धमकियां हैं, अंदेशे हैं, खतरात हैं, इम्तहानात हैं, आजमाइशें। जरा कहीं हालात कुछ बेहतर हुए, कुछ जिसे ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं मिली, तो थोड़ा सा चल लिए। हम भी मुसलमान हैं, कोई खास मौका नहीं है, किसी जंग के लिए बुलाया नहीं जा रहा है, तो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, अपने ईमान का इजहार भी कर रहे हैं। जैसे ही कोई आजमाइश आई, ठिठक कर खड़े के खड़े रह गए। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अब्सारिहिम, अल्लाह चाहता तो इनकी समाअत और बसारत को भी सल्ब कर लेता, लेकिन अल्लाह का कानून यही है, जो जहां रहना चाहे उसने आजादी इरादा दी है इंसान को। तुम अगर मोमिन सादिक बनकर रहना चाहते हो, उसको आसान कर देगा तुम्हारे लिए। तुमने अपने तासुब की वजह से, अपने तकब्बुर की वजह से कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह उसी को खोल देगा। तुम बीच में लटकना चाहते हो, लटकते रहो, अल्लाह ताला जो है जबरन किसी को न हक पे लाएगा, न जबरन किसी को बातिल पर लेकर जाएगा। इसलिए कि जबर अगर हो तो फिर इम्तिहान का मामला खत्म, फिर जज़ा और सजा बेकार है, गैर मंतकी है, गैर माकूल है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये दो रुकू इस एतबार से कि इंसानी शख्सियतों का समझना, और जैसा कि मैंने अर्ज किया, तावील आम ज़हन में रखिए, जब भी कभी कोई दावत हक उठेगी, अगर वो वाक़ईतन कुल के कुल हक की दावत है और उसमें इनकलाबी रंग है कि बातिल से पंजा आजमाई करनी है, बातिल को नीचा दिखाना है, हक का गलबा करना है, तो ये तीन किस्म के अफराद लाजिमन हमेशा वजूद में आ जाएंगे। इनको पहचानना, इनके किरदार की जो असल जो उसके पीछे पस मंजर है, उसको जानना बहुत जरूरी है।